لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج بھی ہو جو براہیم سائی ماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سائی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور امت مسلمہ کی پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ میں ابراہیم علیہ السلام کی چند صفات کا تذکرہ کیا گیا تھا جسے قرآن کریم نے اپنی حصہ بنایا. قرآن کریم نے جسے آج انشاءاللہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے 5 سبق جو ہمیں ملتے ہیں اس کا تذکرہ کریں گے. ان 5 سبق میں یا 5 درس میں پہلے درس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے، پریکٹیکل لائف سے، اور باقی جو 4 درس ہو گئے، جو 4 سبق ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملیں گے، اس کا تعلق زیادہ تر ہمارے عقیدے سے ہوگا، ہماری سوچ اور فکر سے ہوگا، اور اسی کے تابع ہمارے عمل ہوں. یعنی وہ عقیدہ اگر ہمارا ہوگا تو اسی کے تابع ہمارا عمل بھی ہوگا. تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پہلا درس ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا ملتا ہے. ظاہر سی بات ہے ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے ایک رول ماڈل، ایک اسوہ حسنہ، بہترین نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں. تو پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے، اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی، سورہ شعراء کی آیت نمبر 70 سے 76 تک کی آیت ہے، خطبے کے دوران تلاوت بھی کی گئی. تو پہلا درس جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں ہمیشہ عقیدہ توحید کو حاصل بھی کرنا چاہیے اور عقیدہ توحید کی تبلیغ بھی کرنا چاہیے. یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے. عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ، ایک جاننے کا عقیدہ حاصل بھی کرے اور اس کی تبلیغ بھی، یعنی اس کی دعوت بھی دوسرے کو دے. یہ پہلا درس ہمیں ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھیں گے کس طرح سے انہوں نے عقیدہ توحید کو حاصل کیا. بچپن سے انہوں نے کس طرح سے حاصل کیا عقیدہ توحید کو. چاند، ستارے، سورج اور اشیاء، کائنات کی چیزوں پر غور کر کے انہوں نے کس طرح سے اللہ کو پہچانا، اللہ کی ایک جانا، اس کے بعد کی تبلیغ کیسے. تو آئیے قرآن کریم نے کس انداز میں ذکر کیا اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 70 سے لے کے 76 تک فرمایا، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت بھی کی گئی. اذ قال لأبیہ وقومہ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا لأبیہ وقومہ، اپنے والد سے اور اپنی قوم سے. قرآن کریم کے اس ٹکڑے سے یہ معلوم ہوا کہ دعوت کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے؟ پہلے اپنے گھر والوں سے. اذ قال لأبیہ، پہلے اپنے والد سے کہا. پہلے گڑبڑی جہاں ہے پہلے وہاں، جہاں اسٹارٹ کہاں سے کریں گے؟ پہلے اپنے گھر والوں سے، خاندان والوں سے. اذ قال لأبیہ، اپنے والد سے کہا، وقومہ، پھر اپنی قوم سے کہا، دونوں سے کہا. دعوت شروع کی تبلیغ. کیا کہا؟ ما تعبدون، یہ تم عبادت کس چیز کی کرتے ہو؟ ما تعبدون، یہ پوجا کس کی کرتے ہو؟ یہ پرستش کس کی کرتے ہو؟ انہوں نے جواب کیا دیا، قالوا نعبد اصناما، ہم چند بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں. فنظل لها عاکفین، اور ان کی سیوا کرتے ہیں. عاکف کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ جانا، سب کو چھوڑ چھاڑ کے وہاں بیٹھ جانا. قالوا نعبد اصناما، ہم چند بتوں کی عبادت کرتے ہیں. فنظل لها عاکفین، اور ہمیشہ ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، ان کی سیوا کرتے ہیں، خدمت کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا جواب سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال، کہا، هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا یہ تمہیں سنتے ہیں اگر تم پکارتے ہو؟ کیا کہا؟ هل يسمعونكم، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا تمہیں سنتے ہیں؟ پہلی بات. او ينفعونكم، یا تمہیں نفع پہنچاتے ہیں. او یضرون، یا تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں. جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا نفع
نقصان اور سنتے ہیں تین بات. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. تو ان کا جواب کیا تھا؟ یہ سب نے جواب دیا ہم پکارتے ہیں تو وہ سنتے ہیں، نفع پہنچاتے ہیں، نہیں پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں نہیں. یہ سب جواب نہیں دیا. کیا جواب دیا؟ قرآن کریم نے نقل کیا. قالوا انہوں نے کہا، قوم والوں نے کہا، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. عقل ماری گئی، مت ماری گئی. کیا کہا؟ بل نہیں. بل مینس نہیں. بل کا جو معنی کرتے لوگ بلکہ نہیں، بلکہ نہیں. بل کا معنی ہوتا ہے لا، نہیں. ہم پکارتے ہیں، سنتے بھی نہیں، نفع بھی نہیں، نقصان بھی نہیں پہنچاتے. پھر کیوں کرتے ہیں؟ بل وجدنا آباءنا، ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو. آباءنا کیوں کہتے ہیں؟ اوپر جتنے ہیں نسل میں جو ہمارے اوپر باپ دادا پردادا جو بھی. بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے دیکھا باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم بھی کرتے. یہ جواب سیدھا سیدھا جواب ہے، کوئی لوجک نہیں چلانا. ہمارے باپ دادا کر رہے تھے، ہم کر رہے. بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بالکل واضح آتے ہیں، آپ کہیں بھی جا کر دیکھ لیں. كذلك يفعلون، یہاں پر ان کا جواب ختم ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے پھر تیسری بات کی. قال افرأيتم، اب تم بصارت سے دیکھتے تھے، بصیرت سے ذرا تم نے دیکھا. ابھی تمہاری آنکھیں دیکھتی تھی کہ میرا باپ ایسے کرتا تھا اور ان کے باپ ایسے کرتے تھے، ان کے دادی کرتے. یہ بصیرت کام کر رہی تھی، بصارت کام کر رہی تھی. یہ نہیں ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. بصیرت کہاں تھی تمہارے پاس؟ افرأیتم، کیا تم نے کبھی آنکھ کھول کر دیکھا، ذرا بصیرت کی نگاہ سے دیکھا؟ ما کنتم تعبدون انتم، جس کی تم عبادت کر رہے تھے، وانتم آباؤکم الاقدمون، اور تمہارے پچھلے باپ دادا کر رہے تھے. کبھی آنکھ کھول کر دیکھا یہ کیا ہے، کیا چیز ہے؟ گویا قرآن کریم ہماری پرسنالٹی کو، ہماری شخصیت کو ڈیولپ کر رہا ہے. یعنی آنکھ بند کر کے، کان بند کر کے، ہاں ہاں سب ٹھیک چل رہا ہے، کچھ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. نہیں، قرآن کریم یہ نہیں. ایسی شخصیت قرآن کریم نہیں بناتا. قرآن کریم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ چن دیتا. آنکھ بند کر کے، کان بند کر کے نہیں، آ گیا چلو ٹھیک ہے. انتم وآباؤکم الاقدمون، یہ تمہارے باپ دادا اور تم جو یہ سب کرتے آ رہے ہو، کبھی بصیرت کی آنکھوں سے دیکھا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام پریکٹیکل لائف دیکھیں کس طرح سے. اکیلا تنہا ایک نوجوان ہے، اور ایک طرف گھر والے بھی ہیں، ایک طرف پوری قوم بھی ہے، اور اوپر سے بادشاہ بھی ہے. ضرورت ہے ہم میں سے کسی کی؟ اے بھائی ذرا آہستہ بات کرو، اندر کر دیے جاؤ گے. ذرا آہستہ بولو، اندر کر دیے جاؤ. کہا آگے پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سب میرے دشمن ہیں. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ سب میرے دشمن ہیں. إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، میرا دوست کون ہے؟ رب العالمین، تمام کائنات کا رب. سبحان اللہ، کیا عقیدہ توحید ہے. جو سیکھا تھا وہی دیا. بھائی ہم نے باپ دادا اپنے باپ کو خود پایا، خود بناتا تھا، بیچتا تھا. یقین کر لیا. اچھا اگر مخالفت کرتے تو کتنا بڑا نقصان تھا ابراہیم سر کا معلوم ہے؟ کتنا بڑا نقصان. سیٹ اپ لگایا ہوا بزنس، بنایا بزنس. باپ جائے گا، میرا بزنس بنایا، آرام سے اس کا بزنس شروع کریں گے. ایک ارے کیا کتنی اچھی بات ہے نا، سب بنائے، میرا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا بزنس کھڑا کریں گے. اس کے بعد پھر محنت کریں گے، مارکیٹنگ کریں گے، ایڈورٹائز کریں گے، تب کہیں جا کر سالوں لگ جائیں گے اپنا بزنس کو چمکانے کے لیے. یہاں تو پورا کا پورا مل رہا ہے. قوم کی ہمدردیاں بھی ہیں، قوم کے عقائد بھی ہیں، قوم کی محبتیں بھی، سب کچھ مل رہا ہے. روحانیت بھی ہے اور مادیت بھی، دونوں بھی ہے. نہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ سب میرے دشمن ہیں. میرا دوست کون ہے؟ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. قرآن کریم سورہ شعراء کی آیت نمبر 70 سے 76 تک. پہلا سبق ہم کو کیا ملا؟ پہلا سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ ملا کہ عقیدہ توحید سیکھنا ہے، یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے. یہ نو عمر بچوں کی بھی ذمہ داری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کس طرح سے. نوجوان کی بھی ذمہ داری ہے، اور پھر بزرگ کی بھی ذمہ داری. عقیدہ توحید سیکھنا ہے اور اس کی تبلیغ کرنا ہے. میں سب ٹھیک چل رہا ہے، میں ہوں نا، تو ختم ہوگی بات. نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا، ہم نے رول ماڈل نہیں بنا. تو پہلا درس آپ نے سمجھ لیا. دوسرا درس جس کا تعلق عقیدے سے ہے وہ سنیے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتایا
کہ اختیارات اور تصرفات، دو چیز، اختیارات اور تصرفات کا مالک اللہ ہے۔ اختیار یہ ہوتا ہے کسی چیز پر اختیار رکھنا، اور تصرف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے حساب سے چلنا۔ میری چلتی بھی ہے، میں اختیار بھی ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں اتنے شاندار الفاظ جو بیان کیے وہ دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا، قوم کو سمجھایا، نہیں مانی۔ جب نہیں مانی تو کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ سے اجازت مانگی کہ اللہ میری قوم بھی نہیں مانتی، میرا باپ میرے والد بھی نہیں مانتے، تو اتنی مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں ان کے لیے کم سے کم مغفرت کی دعا کروں، اللہ تو اسے معاف کر دے باپ کے تعلق سے۔ کیا کہا؟ اجازت دے دو کہ میں مغفرت مانگوں اپنے والد کے لیے۔ اجازت نہیں ملی، اجازت نہیں ملی، قرآن کریم نے ذکر ہے اجازت نہیں ملی۔ تو اجازت نہیں ملی تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا وہ دیکھیے، قرآن کریم نے ذکر کیا سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 کے اندر، فرمایا وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عقیدہ بیان کیا، فرمایا جب ایسی بات ہے تو وَمَا أَمْلِكُ لَكَ، تو اے والد محترم، اے میرے ابو جان، میں تمہارے لیے من اللہ، اللہ کی جانب سے، من شیء، کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتا ہوں، کسی چیز کا تصرف میرے پاس نہیں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ وقت کے نبی کا عقیدہ۔ گویا بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تصرف اور اختیار کسی کو نہیں دیا۔ جب انبیاء کو نہیں دیا تو کسی اور کو کہاں سے دے سکتے؟ انبیاء تو اس کے پیغامبر ہوتے تھے نا، اس کا پیغام لانے والے دنیا میں ہوتے تھے، جب ان کو نہیں دیا وَمَا أَمْلِكُ لَكَ۔ اب یہ آیت کریمہ آج بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اگر یہ عقیدہ ختم ہوگا تو قرآن کریم میں نہیں ہوتی، یا پھر یہ منسوخ ہو جاتا۔ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میرا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے پاس، کچھ بھی اللہ کی طرف سے، من اللہ، اللہ کی جانب سے مجھے اتنا، من شیء، اتنا بھی اختیار نہیں ملا ہے۔ سمجھ میں آیا عقیدہ؟ یہ دوسرا درس ہے۔ عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے سارا اختیارات اللہ کے ہاتھ میں، تمام تصرفات اللہ کے ہاتھ میں۔ انبیاء دعا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے، وہ اختیار کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی لوگوں پر وہ اختیار کوئی چیز کرنا ہے تو دعا کرتے تھے، تیرے سمجھ میں آئی بات؟ یہ دوسرا درس۔ تیسرا درس، ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ جب زندگی میں کبھی بھی قسم کھانے کا موقع آ جائے، بہت مشکل ترین وقت میں گزرنے لگے، بہت زیادہ ضرورت پڑ جائے، اولا قسم تو کھانا نہیں چاہیے، بہت زیادہ ضرورت پڑ جائے، عزت کی بات آ جائے، کسی اور چیز کی بات آ جائے، تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ یہ عقیدے کا تعلق ہے، کس کا تعلق ہے اس سے؟ عقیدے کا تعلق۔ تیسرا درس، قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی۔ قرآن کریم نے کس طرح سے بیان کیا دیکھیے، سورہ انبیاء پڑھیے آیت نمبر 57۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب الگ الگ طریقے سے سمجھایا قوم کو، ان کے اس غلط کام، اس مشرکانہ عمل کو سمجھایا بجھایا، نہیں سمجھ میں آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک حکمت اپنائی، اتنی خوبصورت حکمت، کسی نوجوان کو مل جائے تو پھر قوم کی تقدیر پلٹ جاتی ہے۔ کیا حکمت؟ وہ ہم اور اچھی طرح جانتے ہیں کیا کیا انہوں نے، لیکن اس حکمت کو اپنانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا قوم سے، وہ سنیے۔ فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، قسم ہے اللہ کی، وَتَاللَّهِ قسم ہے اللہ کی، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے معبود یہ جو بت ہیں ان کے ساتھ ایک چال چلوں گا، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، ضرور چلوں گا، لَأَكِيدَنَّ عزم، نوجوان کا عزم، نوجوان کا عزم اسی طرح، لَأَكِيدَنَّ، ضرور بھی ضرور میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، ذرا تم ان سے منہ پھر کر نکلو تو صحیح، پڑھے رہتے نا اس کے آگے پیچھے لگے رہتے ہو، فَنَظَلُّ لَهَا، ذرا جاؤ تو ان کا ایک سال کا ایک بہت بڑا تہوار ہوتا تھا، سب چلے آتے بت کو چھوڑ کے سب وہاں میلے ٹھیلے میں، تو میلے ٹھیلے میں جاؤ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے ان کا عشق، بعد ان تولوا مدبرین، ذرا پیٹ پھیرو، ذرا ان کو پیٹ دکھاؤ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو منصوبہ بندی جو کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے،
اس سے پہلے قسم کیا کھائی؟ وَتَاللَّهِ، اللہ کی قسم. تو گویا معلوم یہ ہوا، درس یہ ملا، سبق یہ ملا کہ ہر حال میں اگر قسم کی ضرورت پڑ جائے تو کس کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ صرف اللہ کی قسم. اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی قسم کھانا جائز و درست نہیں ہے. بعض اوقات قسم ہمیں شرک تک لے جاتی ہے، اس وجہ سے کسی بھی چیز کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. قسم کھائی جائے گی تو اللہ کی یا اس کے صفات کی یا پھر اس کے کلام کی. کلام جو اللہ کا کلام ہے اس کی، مصحف کی نہیں. مصحف اٹھایا اس کی قسم کھا رہے ہیں نہیں، اللہ کے کلام کی قسم. ٹھیک ہے، یہ تیسرا سبق. چوتھا سبق ابراہیم علیہ السلام نے جو دیا ہے وہ ہے اولاد دینے والا صرف اللہ تعالی ہے. اولاد دینے والا صرف اللہ تعالی ہے. اب قرآن کریم نے کتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے. وہ دعا بھی آپ یاد کر لیں، وہ دعا بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بھی ہے، اور کیا کچھ ہے وہ آپ دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں اولاد نہیں تھی، کتنی عمر ہو گئی تھی، بلکہ تفسیر اور تاریخ میں لکھا ہے کہ 80 سال سے بھی زائد عمر ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھی. سوچئے ذرا، ایک طرف پورے قوم کی طرف سے ظلم و زیادتی کا شکار ہے اور اولاد بھی نہیں. سوچئے اس شخصیت کا، اس ہستی کا کیا عالم تھا. آدمی پورے زمانے کے تان و تشنیع، ظلم و ستم کا شکار ہے، حتیٰ کہ زمین تک ہو گئی کہ رہنے نہیں دیا جائے گا. گھر بار والدین سب کچھ جڑ گئے اور اب رہنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے، جان بھی ملانے پڑے. اس پر یہ کہ اولاد بھی نہیں ہے. تو کیا راستہ اختیار کیا؟ کون سا راستہ اختیار کیا ابراہیم علیہ السلام؟ قرآن کریم میں بنایا سورہ صافات آیت نمبر 100. ربی حبلی من الصالحین. ربی پورا پیار امڑ کر آ گیا. ربی اتنا جامع لفظ، رب کا ریفرنس دے کر، رب کا حوالہ دے کر جب اللہ سے مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی. قرآن کریم میں پڑھے ربنا ربنا ربی ربی، بہت جگہ آپ کو ملے گا. انبیاء کی دعاؤں میں رب بہت زیادہ ہوتا ہے. ربی اے میرے پروردگار، ہے میرے پالنے والے، حبلی من الصالحین، تو مجھے عطا کر دے ایک اولاد عطا کر دے من الصالحین، وہ بھی نیک لوگوں میں سے. ہماری دعا اولاد مل جائے، یہ دعا کبھی نہیں ہوتی ہے نیک اولاد مل جائے. ہم دعا کرتے کبھی اللہ ہمیں نیک اولاد، اللہ اولاد دے دے، اولاد مانگے. اولاد تو سب کو ملنے والی، نیک اولاد کہاں جس کو ملتی. ربی حبلی من الصالحین، صالح اولاد ہم کو دے. تو یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ اولاد دینے والا صرف اللہ ہے. اللہ سے مانگ رہے نا، کس سے مانگ رہے نہیں، کسی اور سے مانگ رہے تھے. قرآن کریم نے اس دعا کو ذکر کر دیا. پڑھو دعا، یاد کرو اس دعا، عقیدہ بھی سیکھو. ربی حبلی من الصالحین. پانچواں اور آخری درس جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ داتا صرف اللہ ہے. داتا بہت مشہور لفظ ہے، داتا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. دیکھیے قرآن کریم میں کس خوبصورت انداز میں بیان کیا. سورہ البقرہ آیت نمبر 136. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاہِيمُ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی جب ابراہیم نے دعا کی تھی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاہِيمُ ربی، یہاں بھی دیکھیے ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اجعل ھذا بلدنا، اس شہر کو تو امن والا، پیسفل شہر بنا. امن والا شہر بنا مکہ کو، امن والا، اس میں امن رہے، شانتی رہے، سکھ رہے، فساد نہ ہو. رب اجعل ھذا بلدنا آمنا. اور اس کے بعد فرمایا رب اجعل ھذا بلدنا آمنا وارزق اهله من الثمرات، وارزق اهله من الثمرات، اور اس کے شہریوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو تو عطا کر من الثمرات، پھلوں کا رزق عطا کر، پھلوں کا رزق عطا کر. ابراہیم علیہ السلام نے دعا ہے کس کے لیے؟ مکہ کے لیے، پورے شہر کے لیے. اور آج تو دنیا نے اس دعا کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، دیکھ لیا سبحان اللہ اپنی آنکھوں سے. کہتے ہیں، ہم کو تو نہیں معلوم، کہتے ہیں لوگ کہ کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی موقع ہو، دنیا کے تمام پھل وہاں مل جاتے ہیں. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر دیکھی نا دنیا نے آج دیکھا. ہر قسم کا پھل اور اعلیٰ کوالٹی کا پھل. وہ آم جو آج ہم یہاں ہندوستان میں نہیں کھا پاتے ہیں، وہ آم اعلیٰ کوالٹی والا وہاں جائے. سبحان اللہ. وَإِذْ
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. ان شہریوں کو کیا دینا تو؟ ثمرات، پھلوں کا رزق دینا. داتا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ من علیکم کس کو دینا؟ من آمن منہم باللہ والیوم، انہیں جو ان میں سے اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. گویا یہ رزق جڑا ہوا ہے ایمان سے. وہ جو پاکیزہ رزق، جو رزق آپ کی زندگی میں بدلاؤ لائے گا، وہ ایمان سے جڑا ہوا ہے. وَرَزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. رزق تو کافر کو بھی ملتا ہے، پاکیزہ رزق ہے. کیا زندگی میں چینجز آ رہے ہیں، ان کے بدلاؤ آ رہے ہیں؟ نہیں. رزق حلال ایمان سے جڑا ہوا ہے، وہی زندگی میں بدلاؤ ہوتا ہے، وہی زندگی میں اچھی تبدیلی لاتا ہے. وَرَزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. 5 سبق ہم نے سیکھا. پہلے عقیدہ توحید خود سیکھے سکھائے. نمبر 2 اختیارات و تصرفات کا مالک صرف اللہ. نمبر 3 قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی. نمبر 4 اولاد دینے والا اللہ ہے. نمبر 5 داتا صرف اللہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں بھی یہاں کہی گئی رب العالمین، کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی غلطی رہ گئی رب العالمین نفس اور شیطان کی طرف سے رب العالمین کو اسے معاف فرما دے. رب العالمین جو باتیں حق ہیں کتاب و سنت سے فہم صحابہ کے مطابق ہے، رب العالمین تمام باتوں کو قبول فرما لے، ہماری حاضری کو قبول فرما لے، ان تمام باتوں پر ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس کے مطابق زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں رب العالمین کی بیماریوں کو شفا عطا فرما دے. رب العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں رب العالمین کی پریشانیوں کو دور فرما دے. رب العالمین ہم میں سے جو لوگ کسی قسم کی آزمائش میں مبتلا ہے رب العالمین کی آزمائش کو دور فرما دے، ان کو ان کی آزمائش میں کھرا اتار، ان کو ثابت قدمی عطا فرما. رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما دے. رب العالمین ہم میں سے جو لوگ ہمارے اعزاء و اقربا دنیا سے جا چکے رب العالمین کی مغفرت فرما دے، ان کی تمام چھوٹی بڑی لغزشوں کو معاف فرما دے، ان کی تمام چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما لے. رب العالمین ہم سب کو ایمان کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ زندگی عطا فرما. ہم جب تک زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، اعمال صالحہ پر زندہ رہیں، صبر و استقامت پر زندہ رہیں، دعوت اللہ پر زندہ رہیں. جب ہم اس دنیا سے جائیں ایمان پر جائیں، اعمال صالحہ پر جائیں، صبر و استقامت پر جائیں، دعوت اللہ پر جائیں. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.